اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جس طرح ہم اس پاک پروردگار عالم کا بیش بہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کائنات نے ہمیں تخلیق کیا، اس دنیا میں بھیجا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے۔ اب اطاعت الہی کیا ہے جناب؟ اطاعت الہی دراصل بندگی کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جہاں انسان اپنی خواہش، اپنی عقل اور اپنے مفادات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ یعنی عبادات جو ایمان کی روح ہے۔ اب ہم جب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نا، جو شخص، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، در حقیقت وہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طاقتور اور ایک باوقار انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی تمام خواہشات کو رد کر کے صرف اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ تو اطاعت سوچ میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، یہ عمل میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کر دیتا ہے تو صرف اللہ کا فرما بردار نہیں بنتا، بلکہ ایک متوازن اور پرامن معاشرہ، یعنی پورے معاشرے کو توازن میں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت اس قدر بندے پر واجب ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، قرآن مجید فرقان حمید میں اس پاک پروردگار عالم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ تو آج ہم اطاعت الہی پر بات کریں گے، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو مہمان شخصیات ہیں، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہوا کرتی ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہوا کرتی ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، آپ کی میری ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپا؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ آپا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، میری بہت پہچان شکریہ ہے۔ زینب، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو رونق افروز شخصیت ہے، ماشاءاللہ بہت ان کا جو ادبی ذوق ہے بہت اعلیٰ ہے، ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی، میری شکریہ، پہچان خوش ہے۔ رہیں۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، آپ بھی آباد رہیں۔ آپ اطاعت الہی اتنا خوبصورت موضوع ہے آج کا، اور قرآن مجید فرقان حمید سے آغاز کر لیتے ہیں جو پہلا ہماری رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ بے شک قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو اپنی اطاعت کے حوالے سے احکامات دیے ہیں، جو حکم دیے ہیں، کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت الہی سے مراد اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے تمام احکامات کو دل و جان سے ماننا، ان پر عمل کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ سبحان اللہ۔ اطاعت الہی، محبت الہی ایمان کا بنیادی تقاضا اور آخرت میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ،
اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں ہے. بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کامیابی اسے ہی ملے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ گمراہی میں جا پڑتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے ہی تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے گمراہی کے راستے پر مت چلو، اللہ کی اطاعت کرو، اور جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو اطاعت الہی کا مقصد تمام نیکیوں کو پا لینا ہے. حضرت دردہ نے حضرت کعب سے فرمایا کہ مجھے قرآن کی کوئی آیت سنائیں. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ نیکوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ ان سے ملاقات کا خواہش مند ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مجھے ڈھونڈا اس نے مجھے پا لیا اور جس نے میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈا تو وہ میرے دیدار سے محروم رہا. موسیٰ بن عمران نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور دستے دعا بلند کی کہ میرے رب کیا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز میں پکاروں؟ کیا میرے رب تو مجھ سے قریب ہے کہ سرگوشی میں بات کروں؟ کیا بات ہے. تو ندا آئے کہ موسیٰ ہم سے جو محبت کرتا ہے، ہم سے جو اطاعت کرتا ہے، ہماری جو عبادت کرتا ہے اس کے ہم شہرک سے بھی قریب ہوتے ہیں. تو اللہ کی اطاعت، اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور جو لوگ اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں تو زمان و مکان کی تمام بلندیاں ان کے قدموں کو چھوتی ہیں. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. بے شک بے شک. آپا یوں ہی تو نہیں کہا جاتا نا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اور وہ تو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک وہ پاک پروردگار عالم رب کائنات ہے. اس سے ہم جتنی محبت کریں وہ واپس پلٹ کر ہماری طرف جو نعمتیں عطا فرمائے گا اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. اطاعت الہی کے تعلق سے زرمینہ بہت ہی واضح طور پر میں چاہوں گی کہ بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ، انداز تکلم ہے. میں چاہوں گی اطاعت الہی کے حوالے سے اس کی اہمیت بھی بتائیے گا، فضیلت اور ضرورت فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آج کا ٹاپک اطاعت الہی بہت ہی اہم موضوع ہے. دور جدید کے حوالے سے بھی اس حوالے سے بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو سکے. جو سننے والے ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان تک یہ خوبصورت پیغامات پہنچ سکیں اور وہ اپنی زندگیوں کو روشن کر سکیں. اطاعت الہی ایک ایسا خوبصورت ٹاپک ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے، اور سننے والوں کی سماعت تک جب یہ پیغام پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کوئی دل سے اس کو سنے، عمل کر لے، تو یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں روشن ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ یہ اطاعت الہی کا حکم اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں کثیر آیات میں ذکر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. اب اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کئی حکمتیں لیے ہوئے ہیں، ہمیں وہ معلوم نہیں ہے، لیکن جو ان حکمتوں کو پالے گا وہ خود بھی حکمت و دانائی کا پیکر بنتا چلا جائے گا. اب لفظ بندہ پہ غور کریں تو بندے کا کام ہے بندگی کرنا، عبد کا کام ہے عبادت کرنا. اس عبادت کا، اس محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار کرنا. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مفسرین کرام کیا خوبصورت فرماتے ہیں، لیعرفون، یعنی اپنی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اطاعت الہی میں خود کو ضم کریں، اور اس خوبصورت فیلنگ کو کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو، اس لذت کو، اس بہار کو اٹین کرنے کی کوشش کریں. اطاعت الہی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی کو اس سے آراستہ کر دینا. فرمایا گیا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد، اور مسلم کا میننگ ہی یہی ہے نا کہ سرے تسلیم خم کر دینا، ٹوٹل سبمیشن. یہ پارشل نہیں ہے.
मुकम्मल खुद सपुर्दगी है। फिर इंसान अपने इर्द गिर्द निगाह करता है कि चांद भी तो अल्लाह की इताअत कर रहा है, सूरज भी अल्लाह की इताअत कर रहा है, हवा है, बादल है, बारिश है, कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह ताला की इताअत में, उसकी खुशनुदी में, उस ज़िक्र में महव है और मगन है। तो फिर इंसान अपनी अलग बोली क्यों लगाए हुए है? जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकम्मल इखलास नियत के साथ विर्द करता है तो वो उसकी रूह में सरायत करता जाता है। वो सिर्फ ज़ुबान का विर्द नहीं रहता, उसको ज़िंदगी का एक मुकम्मल दस्तूर अता कर देता है। फिर इंसान का जान, माल, अकल, नसब, हम सब चाहते हैं ना हम उसकी हिफाजत करें, लेकिन डेफिनेटली उसमें ज़रा भी कहीं दरार आए तो हम डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं। तो क्यों ना इताअत इलाही की ज़रूरत को समझें, इताअत इलाही को मुकद्दम रखें, इम्पॉर्टेंस दें। जान तो अल्लाह ने अता की है, माल भी, अकल भी, नसब भी, सारे हमें उसूल ज़री अता फरमा दी हैं, वही हमारी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने वाला है। फिर आप ये देखें कि बड़ी खूबसूरत आया मुबारक है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि जब हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा, हमारी खताओं को, लग़ज़िशों को माफ़ कर देगा। ज़रूरत है समर की कि फत्तबिऊनी पर कंसंट्रेट करें, अपने सीरत व किरदार को परखें कि क्या हम वाकई प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात पर अमल कर रहे हैं। क्योंकि हदीस मुबारका का बड़ा प्यारा मफ़हूम है कि तमाम लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे सिवाय उस शख्स के कि जिसने इनकार किया। अब इनकार क्या है? इनकार ये है कि उसने अमलन उसने जो टीचिंग्स उसको दी गई, तालीमात दी गई, उस पर अमल नहीं किया। तो बड़ा खूबसूरत एक कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है कि वो लोग जो ईमान लाए, जो इताअत इलाही करते हैं, उनका हशर यानी रोज़े महशर वो इनाम याफ्तगान के साथ होंगे। फरमाएगा हसुना उलाइका रफ़ीका, वो क्या ही खूब प्यारे और बेहतरीन साथी हैं। एज़ वी नो कि जब हम इताअत इलाही का जज्बा कार फरमा रखते हैं, शैतान के शर से ख़ुद को बचाते हैं, नफ्स के हथियारों से ख़ुद को बचाते हैं, जो हमें चीज़ें डिट्रैक्ट कर रही होती हैं, दुनिया में रहते हुए दुनिया की आलाइशों से ख़ुद को पाक करने की कोशिश करते हैं, तो इट्स नॉट एज़ ईजी, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो फिर क्या होता है कि इसके इनामात और बेनिफिट्स, इसकी फजीलत की जैसे आपने बात की, वो भी बेपनाह हमें अता होती है। ज़रूरत समर की है कि हम अहकाम दीन को हासिल करें। हमें पता तो हो कि अल्लाह ताला किन चीज़ों को पसंद करता है, और ये पता तो हो कि अल्लाह ताला कौन सी चीज़ों को नापसंद करता है, ताकि हम उनसे रुकें। और यहाँ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगी, सूरह तौबा की आयत 111 यानी 111 का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने इंसान के जानो माल को जन्नत के एवज़ ख़रीद लिया है। इसमें इशारा क्या मिलता है? इताअत इलाही का, कि एक मोमिन की पहचान है कि टोटल सबमिशन कर दे, खुद सपुर्दगी कर दे, और दूसरा क्या है कि वो हर वक्त अल्लाह ताला की सिफ़ात पर मुकम्मल और कामिल यकीन रखे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, और जो होगा वो उसी रब के इशारे के मुताबिक होगा। डेफिनेटली अल्लाह जो चाहता है वो करता है। जब ये कैफियत, ये लज्जत, ये बहार इंसान को अता हो जाती है, यकीन करें तो उसके अताअत इलाही के अमल को 4 चांद लग जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब, इताअत इलाही इतना खूबसूरत उन्वान है कि जिस पर दिल चाहता है, और ये सिर्फ उन्वान की बात नहीं है, ये एक अमल करने की बात है। और कुरान में वजाहत के साथ परवरदिगार आलम ने तमाम चीज़ें बयान कर दी हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में आज हम बात कर रहे हैं इताअत इलाही के ताल्लुक़ से। और जब हम ये मान लेते हैं कि वो पाक परवरदिगार आलम जिसने हमें पैदा किया, हमने उसी की इबादत करनी है, मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, सब कुछ उसी के हवाले तो है। जब हम बार बार इस बात का इकरार करते हैं तो फिर अमल क्यों नहीं करते? अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा, और उनके साथ मौजूद है ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, अब इताअत इलाही का जो एक बेहतरीन एक वाक़या भी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से जो इताअत का खूबसूरत पैगाम उस वाक़े से, उस बात से, उस तसव्वुर से हमें मिलता है, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी देखिए ज़ैनब साहिबा, अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का जायज़ा लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई है, लेकिन कहीं भी आपके इस्तक़लाल में ज़र्रा बराबर भी जुम्बिश नहीं आई। जितनी मुश्किलात आईं, आप सब्र व इस्तक़ामत की मंजिल पे रहे। वाह। जब लोगों में दीन हक़ का पैगाम फैलाया तो नमरूद को पता चला कि कौन है जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह का पैगाम देता है। तो आप ये देखिए कि नमरूद ने
آتش نمرود تیار کروایا اور خود تماشا دیکھتا رہا بیٹھ کر. جب ان کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو کائنات کی ہر چیز نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ میرے رب کیا تو اپنے خلیل اللہ کو نہیں بچائے گا؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ گیا, کہا کہ کوئی سفارش ہو تو بتاؤ. تو دیکھیے ایمانی طاقت دیکھیے, کیونکہ وہ صبر و استقامت کی منزل پہ تھے. انہوں نے کہا جاؤ چلے جاؤ, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے. تو اطاعت الہی کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے دیکھتی ہوئی آگ کو گل و گلزار بنا دیا. پھر ہم ان کی زوجہ کی طرف آئیں, یہ مطلب صبر و استقامت کی باتوں میں کر رہی ہوں. تو دیکھیے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے جب معصوم اسماعیل اور بی بی ہاجروں کو بیابان جنگل میں چھوڑ دیا, تو پوچھتے ہیں کہ ابراہیم مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو خاموش رہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ ابراہیم بتا دو کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو دیکھیے کہا جاؤ چلے جاؤ, ابراہیم میرا اور میرے بچے کا وارث میرا اللہ ہے. دیکھیے بیابان جنگل میں ایک عورت کتنا گھبرا جائے گی, معصوم بچہ, نہ دانا ہے نہ پانی ہے. تو دیکھیے اپنے معصوم بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا کبھی مروہ کے چکر لگاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی اطاعت, بیوی بھی اتنی اطاعت, میاں اتنے اطاعت گزار تو بیوی بھی اتنی اطاعت گزار. پھر اس سے آخر میں آؤں کہ بیٹے نے تو اطاعت الہی کے جو تھے تمام راستے کھول دیے کہ اطاعت کرو گے تو ہر چیز پالو گے. بے شک. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ لگاتے پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی اطاعت الہی پر اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے معصوم اسماعیل کی ایڑیوں سے چٹانوں کے منہ کھول دیے اور پانی جاری ہوا جسے زمزم کہتے ہیں. پھر دیکھیے کہ اس گھرانے کو کیا عزت توقیر مرتبہ ملا کہ کوئی مرد اور عورت کا اس وقت تک حج عمرہ پورا نہیں ہوتا ہے گا, مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ بی بی ہاجرہ کے اس عمل کی پیروی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی تو آزمایا بھی. انہوں نے 3 دن تک خواب میں دیکھا کہ جان سے زیادہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو سوچتے رہے, ایک دمبا کا دیکھا کہ دمبے کو کروں. پھر ان کی سوچ میں ہے کہ نہیں, جان سے زیادہ پیاری چیز تو میرے بیٹے اسماعیل سے زیادہ کوئی ہے نہیں. تو اپنے بیٹے کو بلایا. دیکھیے اگر باپ نے اللہ کی حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا تو بیٹے نے بھی اس کی پیروی کی. سبق یہ ہے کہ دیکھیے بیٹے نے پیروی کی, ایک تو باپ کا حکم اور اس سے بڑھ کر میرے رب کا حکم اطاعت الہی. اس نے کہا ابا جان جو میرے رب کا حکم ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے, اور ابا جان جب مجھے لٹائیے تو آنکھوں پہ پٹی باندھنے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے تو آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر سکیں. تو اللہ کو ان کی اطاعت الہی کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ایک دمبے کو بھیجا اور اس کو ذبح کرا دیا. پھر دیکھیے کہ زینب صاحبہ اطاعت الہی سے زبان سے کرنے کا حکم نہیں ہے, اطاعت الہی دل, عمل اور نیت کا نام ہے کہ نیت سے, سچے دل سے, اچھے اعمال سے آپ کیا عمل کر رہے ہیں. اور پھر مسلک عشق الہی کی راہی, اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے ہی خلیل اللہ اور ذبی اللہ آپ لقب سے سرفراز ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے گا کہ اللہ کے حکم کے آگے دنیا کی ساری دولت, عہدے, رشتے, ناتے سب بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں. اور دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے ہمیں کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ایمان کا بنیادی تقاضا اور بندگی کی یہی علامت ہے. سبحان اللہ. یہ یقین کامل ہے اللہ کی ذات پر, ایسے ہی تو کوئی اللہ کا دوست نہیں بنتا, اس کے لیے اطاعت کرنی پڑتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ پاک پروردگار عالم, وہ رب کائنات جو ہمیں حکم دیتا ہے ہمیں بلا چوں چراں اس کو بجا لانا ہے, اور حقیقی طور پر جو کچھ اس کے بعد ہمیں عطا فرماتا ہے وہ پاک پروردگار عالم. اللہ اکبر, کیا کہیں. اور پھر جس طرح بات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری زندگی ہے, ان کے بے شمار واقعات کا بھی ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی حیات مبارکہ سے اطاعت الہی کا سبق ملتا ہے, کیا کہیں گی زرمینہ آپ؟ بہت شکریہ, بہت پیارا آپ نے سوال کیا اور بہت ہی پیارا ذکر ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو آپ کی زندگی مکمل کامل اطاعت و بندگی کا
پیکر نظر آتی ہے. آپ نے نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل سے، اخلاص سے، اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسے فرمایا گیا قرآن پاک کی بڑی پیاری آیت جس کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ بھی کیا، کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، قربانی، میری زندگی، موت فقط اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی چاہے آسانی ہو، چاہے مشکل ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے غزوہ ہو، چاہے امن ہو، تو ہمیں اسی آیت کا خلاصہ نظر آتی ہے، اسی آیت کی تفصیل اور تفسیر نظر آتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی اطاعت پر، عبادت پر کس طرح کاربند رہنے کے ہمیں خوبصورت جو پیغامات مل رہے ہیں، اطاعت الہی کے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، کہ آپ قیام اللیل کا، عبادات کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور دیگر صحابہ سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر اطاعت الہی میں، عبادت الہی میں، محبت الہی میں اس قدر محو اور مستغرق کہ کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تو فرماتی کہ میں عائشہ ہوں، اور آپ فرماتے کہ کون عائشہ؟ اتنی محبت کہ آپ فخر انسانیت ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب کائنات ہیں، جن کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز استغفار کہ دن میں 70 بار، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ 100 بار استغفار کرنے کا تذکرہ ملتا ہے. تو ہمیں یہ بڑے خوبصورت پیغامات ملتے ہیں کہ ہر عمل ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، پھر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اطاعت الہی کا عمل انجام دیتے رہنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے نا، اور واقعی انہوں نے سچائی کا، امن کا، عدل کا بہت پیارا درس دیا. محبت سے، نرمی سے اور شفقت سے لوگوں کی تربیت فرمائی. یہ کتنا پیارا میسج مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وما ینطق عن الہویٰ جیسے فرمایا گیا نا، جو وہی ہے نا اسی کے اکارڈنگ تو ان کی ساری زندگی عمل نظر آتا ہے کہ عطا کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کو، زمانے کو پھر مصطفیٰ دے رہا ہے. اور مجھے کیا جلائے گی نارے جہنم، کرم ان کا ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے. وہ اپنوں پہ کتنا مہربان ہوگا جو دشمن کو اپنے دعا دے رہا ہے. فتح مکہ کا موقع ہو، ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوں، آزمائشیں ہوں، غزوہ احد ہو، یا اپنے پیارے شہر، محبوب شہر مکہ کو چھوڑنے کی بات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبر پر قائم رہے. اطاعت الہی میں، رضا الہی میں آپ ہمیں اس جذبے کے ساتھ سرشار نظر آتے ہیں اور مستقیم نظر آتے ہیں، قائم نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیں بڑے پیارے یہ میسیجز ملتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کو وہ موقع ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی فاتح ہے تو کس طرح شان و شوکت کے ساتھ آیا کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، امن قائم کرتے ہوئے، انتشار سے بچاتے ہوئے، محبتوں کو فروغ دینے کے لیے، امن اور شانتی کو فروغ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دشمنان کو معاف کر دیا. عاجزی اور انکساری کا وہ لیسن میں سمجھتی ہوں اگر ہم سب آج اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں خوشیوں کے وہ پھول کھل سکتے ہیں کہ جن کی خوشبو سے سارا معاشرہ یقیناً روشن ہوتا چلا جائے گا. پھر جیسے فرمایا گیا من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت، کیونکہ اطاعت الہی کا مکمل، کامل، واضح لیسن جو ملتا ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، اسی میں ہماری کامیابی مضمر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر حوالے سے ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا زندگی کے ہر شعبے کو زندگی بخشتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری اعمال صالح سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتی ہے کہ دونوں عالم کے سردار جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کے بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. بے شک بے شک میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اور جناب اللہ کی غلامی میں جب ہم آ جاتے ہیں نا اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے اطاعت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم باوقار زندگی گزارتے ہیں. یعنی پھر ہمیں لوگوں کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اللہ کا غلام اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے پھر اسے کسی اور جگہ پر جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اطاعت الہی پر کلام کیا جا رہا ہے، مہمان شخصیات بھی موجود ہیں اور بہترین گفتگو دونوں کی جانب سے جاری و ساری ہے۔ جناب، اطاعت الہی صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صرف زبان سے تسلیم کر لینے کا نام ہے کہ بس ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ تو عمل سے ظاہر ہونے کا نام ہے، یعنی آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے آپ کس قدر اس رب کائنات کی بندگی کرتی ہیں۔ اس کے ہر حکم کو ماننا ہی اطاعت کی گواہی ہے، آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب جس طرح سے ہم نے بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور بندگی کی کیا ہی بات کریں ہم، کیا ہماری حیثیت کیا۔ اب بات کر لیتے ہیں صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی زندگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین کی جو زندگی ہے، بے شمار آپ کی زندگیوں سے بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں اطاعت الہی کی۔ اس تعلق سے آپ کیا بیان کریں گی؟ دیکھیں زینب صاحبہ، صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کی ہم زندگیوں کو مطالعہ کریں تو ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اطاعت الہی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملتی ہیں، اور جو دنیا اور آخرت میں اطاعت الہی کو مقدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی صدا لگائی کہ اپنی استطاعت کے مطابق سب سامان جمع کریں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آدھا سامان گھر والوں کے لیے ہے اور آدھا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اے میرے سیدی، اے میرے آقا، میں آپ کی خدمت میں سارا سامان پیش کر دیا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ کیا تاریخی جملہ ہے، تاریخی جملہ، بالکل۔ پھر اسی طرح دیکھیے حضرت رابعہ بصری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزری۔ ہر وقت وہ عبادت میں محو رہتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ جنت کے شوق میں عبادت کرتی ہیں دوزخ کے خوف سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ میں جنت کے شوق سے عبادت کرتی ہوں نہ دوزخ کے خوف سے، میرا رب تو لائق عبادت ہے، اس کی عبادت کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں اور اس کی اطاعت کرتی ہوں۔ اسی طرح سیدنا غوث اعظم جو تھے، انہوں نے بھی ساری زندگی اپنی عبادت الہی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ ان کو کسی نے بہت بھوک لگ رہی تھی تو کسی نے دودھ لا کر پیش کیا زینب صاحبہ، تو ان کو کچھ شبہ سا ہوا، تو انہیں کس نے دیا ہے گا؟ تو فلاں شخص کا نام لیا۔ تو انہوں نے کہا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ رزق حلال ہے تو اطاعت خداوندی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جتنی بھی ترقیاں کر لیں، ہم جتنی بھی عہدے لے لیں، جتنی بھی ہمیں چیزیں حاصل ہو جائیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر ہر چیز نامکمل ہے گی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر لمحے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت میں گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا بار بار اطاعت الہی کی، جب محبت الہی ہمارے دل میں موجزن ہوگا، جب ہم نے مان لیا کہ وہ پاک پروردگار عالم جو رب العالمین ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو عبادت کے لائق ہے، تمام حمد و ثنا صرف اسی کے لیے ہیں، تو بے شک ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے طلب کرنا ہے، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی کی ذرہ برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ثمرات کی بات کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ اطاعت الہی کے ثمرات پر کیا کلام کریں گی، کہیے گا۔
جی بہت شکریہ. اطاعت الہی کے بے پناہ ثمرات اور بینیفٹس ہمیں نظر آتے ہیں. جب ہم اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بے پناہ دنیاوی اور اخروی فوائد سے ہمیں نواز دیتا ہے. ہمارے اندر ٹرو اسپرٹ اور جذبہ ہونا چاہیے نا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں فرمایا گیا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور وہ کب روکتی ہے؟ جب ہم ٹرو اسپرٹ اس جذبے کو لے کر تو آئیں, ایسے نماز ادا تو کریں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. اور ضرورت اس امر کی کہ کوالٹی پیدا کی جائے عبادات اور معاملات کے اندر. اس کے جو بے پناہ فوائد قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا, کیونکہ دیکھیں اطاعت الہی کیا ہے, نیکیوں کو پا لینا ہے. تو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جنت میں اہل ایمان کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں, اور وہاں ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی. سورہ آل عمران میں ہے کہ ان کے ہر عمل کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا, یعنی جنت عطا کر دی جائے گی اور جہنم سے دوری عطا کر دی جائے گی. پھر سورہ سجدہ کے اندر فرمایا گیا کہ کسی بھی ذی روح کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا ٹھنڈک رکھی گئی ہے. پھر سورہ دہر کے اندر فرمایا گیا کہ ان کو شاندار حکومت, شان والی حکومت عطا کی جائے گی. یعنی بے پناہ اس کے فوائد و ثمرات ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے سورہ یاسین, سورہ احزاب میں ذکر ہے نا, سلام قولا من رب الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ سلام کرتا ہے مومنین کو. اللہ کا سلام ہے مومنین کے لیے, اہل ایمان کے لیے. اور پھر فقط فاز فوزا عظیما, ان کے لیے عظیم دائمی کامیابی رکھ دی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, قیامت کے روز محشر وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ وہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں, صدیقین اور صالحین, انعام یافتگان, حسن اولئک رفیقا, کہ وہ کیا ہی عمدہ اور اچھے ساتھی ہیں. پھر قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب ہم دیکھیں نا, دنیا میں ہم رحم کے کس قدر طلبگار ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما, ہماری مشکلات کو آسان فرما دے, ہمارے لیے اچھائیاں عطا فرما دے, ہمارے معاملات کو حل فرما دے. رحمت کے تو ہر دم ہم طلبگار ہیں. جب اطاعت الہی کریں گے تو رحمت الہی کی چھما چھم برسات کے خود بخود سائے میں آتے چلے جائیں گے. لیکن ضرورت اس امر کی کہ اطاعت الہی گھر میں بھی ہو, مسجد میں بھی ہو, انسٹیٹیوشنز میں بھی ہو, ہر جگہ ہم فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے جو ثمرات ہیں وہ ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی عطا ہوں گے, اللہ کے اذن سے عالم برزخ میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی. اور یہ اطاعت آپ کو دنیا بھر کی محتاجگی سے بچا لیتی ہے نا, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر انسان شیطان کے شر سے ہتھکنڈوں سے بچ جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ. اور پھر جیسے فرمایا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تعتدوا, یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ اہدنا الصراط المستقیم کی منزل پر ہمیں فائز فرما دیتا ہے, ہدایت والے راستے کی سمت ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ ایک شخص جا رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا, بڑا ایکٹیو تھا. تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جہاد کے لیے جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قصب حلال کے لیے جا رہا ہے نا, کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی محتاجگی سے بچنا پڑے, میں ان کی مدد کروں گا, ان کے نفقے کا اہتمام کروں گا, ان کی نیڈز کو پورا کروں گا, تو یہ اس کو جہاد کا ثواب بھی عطا سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرامن معاشرے کی تشکیل کا سامان کرنے کی توفیق دے, جس میں حقوق اللہ, حقوق العباد کی فرائض کی ادائیگی کا ہم مکمل اہتمام کر سکیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اطاعت الہی پر گفتگو فرما رہی تھی دونوں مہمان شخصیات. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. زرمینہ آپ تشریف لائیں, بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اطاعت الہی جو جناب آج کا ہمارا موضوع تھا, اور اطاعت الہی بندے کو صرف اللہ کا فرما بردار اور مطیع بندہ نہیں بناتی, بلکہ پورے معاشرے کا امن اس میں مضمر ہے. وہ کیسے کہ یعنی ہم جب اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے, اللہ کی اطاعت کریں گے, اس کے احکامات کو بجا لائیں گے, تو یقینی طور پر ایک فرد کامیاب ہوگا, معاشرہ پرامن ہوگا, پرامن بنیادوں پر معاشرہ استوار ہوگا, ہر ایک کو اپنا اپنا حق ملے گا, تو بہت خوشحال معاشرے کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے. تو اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر, تو کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.